اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اطلب تجد، تلاش اور کوشش کرو تاکہ کچھ پا سکو۔ اطلب تجد، تلاش اور کوشش کرو تاکہ کچھ پا سکو۔ بحث ہماری آج انفال کے بارے میں ہے۔ اصل بحث جو خمس کے بارے میں چل رہی تھی ان میں سے آج ہمارا تقریباً آخری درس ہوگا کتاب خمس کا، جو انفال کے بارے میں ہے۔ انفال کیا ہے؟ انفال ایک مال ہے جو زائد ہوتا ہے، نبی کے لیے ہوتا ہے یہ مال، اور نبی کے بعد امام کے لیے ہوتا ہے۔ زائد ہوتا ہے کس پر؟ وہ جو نبی اور امام کے ساتھ جو شریک ہیں، یتیم، مسکین، ابن سبیل، ان کا یہ مال نہیں ہے، یعنی یہ مال نبی کا ہے، نبی کے بعد امام کا ہے، یہ مال اضافی ہے، انفال ہے۔ یہ مال زیادہ جو ہے یہ نبی اور امام کا مال ہوتا ہے، جو ابھی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے جو کہ امام کا مال ہے، صرف امام کا مال ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ جو امام کے جو شریک تھے، یتیم، مسکین، ابن سبیل، ان کا نہیں ہے، یہ امام کا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ زمین ہے جس کے رہنے والوں نے کیا کیا گا جان، وہاں سے چلے گئے ہیں اور اس زمین کو چھوڑ دیا ہے۔ ارض انجلا عنہا اہلہا، یہ پہلا مورد ہے جو مال امام ہے، ایسی زمین جس کو اہل زمین نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین مال امام ہے۔ نمبر 2، وہ زمین جو مسلمانوں کے حوالے کی گئی ہے، اپنی مرضی سے مسلمانوں کے حوالے کی گئی ہے، اور اس میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے حوالے کر دی اور اس میں کوئی جنگ وغیرہ بھی نہ ہوئی، جیسے بلاد بحرین ہے، یہ جو ہے یہ بھی مال امام ہے۔ یا فرماتے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں کے جو اہل ہیں، رہنے والے، وہ ہلاک ہو گئے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہاں کے وہ ہلاک ہو گئے ہوں، تو وہ بھی مال امام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو مال امام ہے وہ ایجام ہے۔ ایجام جو ہے نا اجما کی جمع ہے، یعنی جس میں درخت بہت زیادہ ہوں، جنگل وغیرہ جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی مال امام ہے۔ پہاڑ کی چوٹیاں جو وادیوں کے بطنوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مال امام ہے۔ وہ جو کافر ہیں بادشاہ، ان کے ساتھ جو مختص چیزیں تھیں انہوں نے اپنے لیے کی ہوئی تھیں، وہ بھی مال امام ہے۔ آل حرب جو بادشاہ تھے، ان کے جو مخصوص چیزیں تھیں نا ان کی اپنے سے، وہ بھی مال امام میں سے ہے۔ اور میراث اس کی جس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ بھی کس کا حصے میں ہے؟ مال امام میں آتی ہے۔ اور وہ غنیمت جو بغیر اذن امام کے ہے، وہ بھی مال امام ہے، وہ بھی مال امام ہے۔ یہاں تک آپ توجہ فرمائیے، پھر مزید آگے تھوڑا سا بات ہے، پہنچاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَأَمَّا الْأَنْفَالُ فَهِيَ الْمَالُ الزَّائِدُ لِلنَّبِيِّ وَالْإِمَامِ علیہ السلام بَعْدَهُ۔ انفال وہ مال زائد ہے جو نبی کریم کے لیے اور امام کے لیے، بعدہ نبی کے بعد امام کے لیے، علی قبیلہما، جو قبیلہما نبی اور امام کے جو ردیف میں ہیں، نبی اور امام کے جو ردیف میں ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ وہی جو
ایتام مساکین ابن سبیل جن کی بات کی ہے وہ، تو یہ انفال وہ مال ہے جو زائد ہے، نبی کے لیے ہوتا ہے، والامام بعدہ بعد النبی، نبی کے بعد امام کے لیے ہوتا ہے۔ کون سا مال زائد؟ اللہ قبیلہما، جو نبی اور امام کی قبیل اور ردیف ہیں، ٹھیک ہے نا، یتیم مسکین ابن سبیل سے یہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ امام کا ہوتا ہے، ان کا نہیں ہوتا۔ وقد کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی ولایت شریفہ، وقد کانت، اور یہ جو تھا نا یہ انفال رسول اللہ کا تھا، فی حیاتی، رسول اللہ کی زندگی میں، بالآیہ شریفہ، آیہ شریفہ ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، سورہ انفال آیت نمبر 1۔ وَهِيَ بَعْدَهُ لِلْإِمَامِ، ہے یا یہ انفال بعدہو، پیغمبر کے بعد امام کے لیے، القائم مقامہو، جو کہ قائم مقام ہے، وَهِيَ بَعْدَهُ، پیغمبر کے بعد امام کا، القائم مقامہو، جو کہ ان کے قائم مقام ہیں۔ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ، قد اشار الیہا، مصنف نے الیہا، اس انفال کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول سے۔ ونفل الامام، یہ ہوگا مبتدا، ارض انجلا عنہا اہلها او سلمت للمسلمین توم او بعد اہلها والیام ورؤوس الجبال وبطون الاودیہ وصوافی ملوک، یہ سارے اس کی خبریں بنیں گے۔ ونفل الامام، نفل امام کیا ہے؟ الذی یزید بہ عن قبیلہ، نفل امام وہ ہے جو زیادہ ہے، عن قبیل ہی، امام کے قبیل سے یہ زیادہ ہے۔ ومن حسم یا نفلن، اس کو نفل من ہو، یعنی اس زائد کو نفل کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ نفل الامام ہے کیا جی؟ یہ خبر ہے نفل الامام کی۔ ارض انجل عنہا اہلہا، زمین جس زمین کے اہل جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں، وَتَرَكُوهَا، اور انہوں نے زمین کو جو ہے نا ترک کیا ہے، او سلمت للمسلمین، یا وہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کی گئی ہے، توان، اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے نا، من غیر قتال، قتال کے بغیر زمین مسلمانوں کے حوالے کی گئی ہے رضامندی سے، من غیر قتال، قتال کے بغیر، جیسے جی کیا بلاد البحرین، جیسے بلاد بحرین ہے، او بعد اہلہا، یا جو اس کے اہل ہیں، بعد یہ نہ بمانا ہے ہلاکا، بعد اہلہا، یا اس زمین کے رہنے والے ہلاک ہو گئے، ہلکو مسلمین کانو ام کفارن، ہلاک ہو گئے مسلمان تھے یا کافر۔ وَقَذَا مُطْلَقُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهَا مَالِكٌ، اسی طرح مطلق ارض موات ہے جن کا مالک نہیں پہچانا گیا ہے، مالک کا پتہ نہیں۔ والاجام بکسر الحمزہ و فاتحہ، ایام پڑھ سکتی ہو، اجام پڑھ سکتی ہو، معلومات جمع و اجماع ہے بالتحریک المفتوح، وہی الارض المملوءۃ من الکسب، وہ زمین ہے جس میں کیا ہے اگر جان، مملوء من الکسب کا اشارہ ہے، یعنی شجر کثیر ہیں، بہت سے درخت ہیں اس میں، فی غیر الارض المملوکہ، کسی کی مملوکہ زمین بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کی وہ مملوکہ ہے تو درخت بھی تو اسی کے ہوں گے نا۔ توجہ کرو۔ ورؤوس الجبال، پہاڑ کی چوٹیاں، وبطون الاودیہ، اودیہ وادی کی جمع، اودیہ کے جو بطون ہیں وہ بھی امام کا مال ہے۔ والمرجع فیہما الی العرف، مرجع جو رؤوس الجبال اور بطون اودیہ میں دونوں میں وہ عرف ہے۔ وما یکون بہما، اور جو ان کے اندر ہے، من شجر، درخت ہیں، معدن ہے، وغیرہما، یہ ان کے علاوہ، وذالک فی غیر ارض المختصۃ بہ، ذالک یہ رؤوس الجبال اور بطون اودیہ کس میں ہوں؟ فی غیر ارض، اس زمین میں، المختصۃ بہ جو امام کے ساتھ مختص ہے اس کے غیر میں ہوں، فی غیر ارض اس زمین کے غیر میں ہوں جو امام سے مختص ہے۔ اگر وہ زمین ہے امام کی تو پھر کہنے کا کیا مطلب ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ مال امام ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں ذالک یہ رؤوس الجبال اور بطون اودیہ فی غیر ارض المختصہ بہ، اس زمین میں نہ ہوں جو مختص ہے امام کے ساتھ۔
وصوافی ملوک اہل الحرب اور اہل حرب بادشاہوں کے جو مختصات ہیں، وقطاعہم اور ملوک کے جو کتے اور ٹکڑے ہیں زمینوں کے، کلیہ قاعدہ وضابطہ کل مصطفیٰ ملک الکفار لنفسہ واختص بہ من الاموال المنقولہ وغیرہا غیر المغصوبۃ من مسلم او مسلم۔ کلیہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، ہر وہ چیز جو کفار کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے خاص کی ہے اپنے لیے، واختصت بہ اور اسی ملک کے ساتھ وہ مختص ہے، اموال منقولہ ہو وغیرہ یا غیر منقولہ ہو، البتہ غصبی نہ ہو مسلمان کا، او مسالم یا مسالم یعنی کافر ذمی، مسلم کا غصبی شدہ نہ ہو، یا مسالم جو کافر ذمی وغیرہ ہے اس کا غصب نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ وَمِيرَاثُ فَاقِدِ الْوَارِثِ الْخَاصِ، اور یہ بھی مال امام ہے، میراث و فاقد الوارث خاص، وارث خاص، فاقد وارث خاص جو ہے اس کی میراث، اور یہ کون ہے؟ وَهُوَ مَنْ عَدَى الْإِمَامِ، یہ وارث خاص کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، من عدل امام جو امام کے علاوہ ہے، وَإِلَّا فَهُوَ وَارِثُ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا فَهُوَ امام وارث ہے اس کا جس کا کوئی وارث نہیں ہے، کذالک یعنی الامام وارث من لا وارث له، امام وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے، بات کلیئر ہے یہ نہیں۔ وَمِيرَاثُ فَاقِدِ الْوَارِثِ الْخَاص، یہ بھی امام کا مال ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَهُوَ یہ خاص کون ہے؟ من عدل امام جو امام کے علاوہ ہے، وَإِلَّا فَهُوَ وَارِثٌ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا امام وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ والغنیمت بغیر اذن غیبا کان حاضرا علی المشہور، غنیمت جو بغیر اذن امام ہے، غنیمت جو بغیر اذن امام ہے وہ بھی مال امام ہے، غیبا کان حاضرا غیب ہو یا حاضر ہو، علی المشہور بنا بر قول مشہور، وبہی روایت مرسلۃ، وبہی اور اسی مشہور پر ہے روایت مرسلہ بھی اسی بات پر ہے، الا انہ لا قائل بخلافها، مگر یہ کہ کوئی قائل نہیں ہے، انہ لا قائل بخلافها روایت مرسلہ کے خلاف کوئی قائل نہیں ہے ظاہراً۔ والمشہور ان هذه الانفال مباحۃ حال الغیبۃ، مشہور یہ ہے کہ یہ انفال مباح ہے زمانۂ غیبت میں، فَيَسِعُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ بِالْأَحْيَاءِ، پس تصرف کرنا صحیح ہے ان اراضی مذکورہ میں، بالاحیاء احیاء کر کے، وَأَخْذِ مَا فِيهَا مِنْ شَجَرٍ وَغَيْرِهِ، اور اخذ کرے ما فیہا جو ان ارض مذکورہ میں جو کچھ ہے، درخت ہے یا غیر درخت ہے، اس کو اخذ کریں، وہ مباح ہے۔ بات پہنچی نا۔ مشہور کیا کہتے ہیں؟ والمشہور ان هذه الانفال مباحۃ حال الغیبۃ، مشہور یہ کہ یہ انفال مباح ہے حال غیبت میں، فَيَسِعُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ، تصرف کرنا صحیح ہے ارض مذکورہ جو بتائی ہیں احیا کر کے، آباد کر کے، وَأَخْذِ مَا فِيهَا اور اخذ کرے جو کچھ فیہا ان زمینوں میں ہے، من شجر وغیرہ درخت ہے یا غیر درخت ہے۔ نعم یختص میراث من لا وارث له بفقراء البلد المیت وجیرانہ، جی ہاں میراث اس کی جس کا کوئی وارث نہیں ہے وہ مختص ہے فقراء بلد میت، بلد میت کے فقراء کے ساتھ مختص ہے، وجیران ہی اور اس میت کے جو ہمسائے ہیں، لے روایت ہے، وکیلا بالفقراء مطلقاً، کیل کیا کہتی ہے؟ فقراء کے لیے ہے، میراث من لا وارث اللہ کی میراث فقراء بلد میت کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ کیل کیا کہتی ہے؟ فقراء کے لیے مطلقاً، چاہے وہ فقیر بلد ہوں میت ہوں یا غیر بلد میت ہوں، فقیر بلد میت ہوں یا غیر بلد میت ہوں، مطلقاً فقراء کے لیے۔ کیوں؟ لضعف المخصص، مخصص ضعیف ہے جو کہہ رہا ہے فقراء بلد میت والا کہ فقراء بلد میت کو دینا چاہیے، یہ مخصص ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ کیل قوی ہے، وکیل مطلقاً کا غیر ہی، ایک کیل ہے مطلقاً چاہے فقیر ہوں یا غیر فقیر ہوں، سب کے لیے ہے یہ
سب کے لیے مطلقاً چاہے فقیر ہوں یا غیر فقیر ہوں کا غیر ہی میراث من لا وارث له کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے غیر میراث من لا وارث له میں ہے، یہاں بھی فقیر اور غیر فقیر میں فرق نہیں ہے، مطلقاً فقیر ہو یا غیر فقیر ہو۔ وَأَمَّا الْمَعَادِنُ معادن جو ہیں الظاہرۃ والباطنۃ فی غیر عرضہ، معادن ظاہر ہوں، ٹھیک ہے، والباطن اور جو باطن ہے ان کا فی غیر عرضہ امام کی زمین کے علاوہ، ظاہر یعنی جو ظاہر ہے مدنیات، اور باطن جو اندر جا کے ملتی ہے، معدن جو ظاہر ہے اور باطن ہے فی غیر عرضہ، غیر عرض امام میں، یہ معدن کس کی ہے؟ ظاہر اور باطن معدن کا۔ فالناس فیہا شرع علی الاصح، لوگ فیہا اس معدن میں مساوی ہیں، علی الاصح بنا برقول ایسا سب کی ہے، لِأَصَالَةِ عدم الاختصاص، کیونکہ اصل یہ ہے کہ یہ کسی سے مختص نہیں ہے۔ وکیلا وہی من الانفال، ایک کیلا کہتے ہیں کہ یہ معدن بھی انفال ہے، من الانفال انفال میں سے ہے۔ اما الارض المختصۃ به فما فی من معدن تابع له لانه من جملتها، توجہ کرو، اما الارض المختصۃ به، اما وہ زمین جو مختص به امام کے ساتھ مختص ہے، فما فیہا تو جو اس زمین میں ہوگا، من معدن معدن وغیرہ، تابع له وہ بھی اسی زمین کے تابع ہوگا، لأنه من جملتها چونکہ یہ معدن بھی اس جملہ زمین میں سے ہے۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ کون المعادن للناس من غیر تفصیل، ایک جماعت نے مطلق کہا ہے کہ معدن لوگوں کے لیے تفصیل نہیں دی ہے، تفصیل نہیں دی ہے کہ اگر وہ امام کی زمین ہے تو وہ تو پھر لوگوں کی نہ ہوگی نا، پھر معدن جب زمین امام کی ہے تو معدن بھی امام کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر امام کی زمین نہیں ہے تو سب لوگوں کی ہے، یہ جو تفصیل ہے بعض نے نہیں دی، مطلق کہا ہے۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ کون المعدن للناس، ایک جماعت نے مطلق کہا ہے کہ یہ معدن لوگوں کے لیے، من غیر تفصیل تفصیل کے بغیر، تفصیل نہیں دی ہے۔ والتفصیل حسن، تفصیل حسن ہے، کون سی تفصیل؟ کہ اگر یہ معدن امام کی زمین میں نہیں ہے، غیر عرض امام میں ہے تو سب لوگ اس میں برابر ہیں، مساوی ہیں، اگر عرض امام میں ہے تو معدن امام کی ہے۔ والتفصیل حسن، تفصیل حسن ہے۔ ھذا کلہ فی غیر المعدن المملوکہ، یہ ساری بات وہاں تھی غیر معدن مملوکہ میں تھی، وہ معدن جو مملوکہ نہیں ہے، تبع للارض اور زمین کے تابع ہے، او بالاحیاء یا احیاء کے ذریعے سے ہے، یہ اس کی بات تھی۔ فإنھا مختصۃ بمالکھا، وہ معدن جو مملوکہ ہے یا احیاء کے ذریعے سے ہے، فإنھا یہ معدن مختصۃ بمالکھا، اس کے مالک کے ساتھ کیا ہے جی؟ مختص ہے، جو زمین کا مالک ہے معدن بھی پھر اسی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ کا جان کتاب الخمس جو تھی ہماری وہ بھی تمام ہو گئی۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔